जी दुआएं पढ़ लीजिए, खाना शुरू कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس دورہ قرآن کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دورہ قرآن کو تکمیل تک پہنچائے اور ہم سب کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے، نہ کہ ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں آسانی فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربی یسر ولا تعسر ولا تمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر بہت مہربان اور بہت رحیم ہے، جو روزے جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہے، جس دن انسان کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت توحید پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ہے دین اسلام کا راستہ، توحید کا راستہ، وہ راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور جس کا طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اللہ نے کن پہ کیا ہے؟ اللہ نے انعام انبیاء پہ کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صدیقین پہ کیا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا۔ غضب کن پہ نازل ہوا؟ مغضوب کون تھے؟ مغضوب یہود تھے۔ یہود انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن علم آنے کے باوجود اپنے نفس کی پیروی کی انہوں نے اور اللہ کے کلام سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کے علاوہ ضالین کون تھے؟ ضالین نصارہ تھے کہ جنہوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ ہی انہوں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ جب علم ہی نہیں آیا تو وہ گمراہ ہو گئے اور وہ بھٹکے ہوئے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ آمین۔ جی سورہ فاتحہ ہے تو ویسے ثنا نے الحمدللہ بتا دیا، میں بھی تھوڑا بتانا چاہوں گی۔ اچھا سورہ فاتحہ فتح سا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، مفاتیح چابیوں کو کہتے ہیں، قرآن کو کھولنے والی۔ ابتدا اور یہ تعوذ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کب پڑھنا لازم ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تعوذ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گی، جہاں سے بھی پڑھیں گی، تعوذ پڑھنا لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پر لازم ہے کہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ کہاں لازم ہے؟ بسم اللہ اس وقت لازم ہے جب آپ سورہ شروع کریں گے، جیسے کہ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، جیسے سورہ البقرہ اور دیگر سورہ شروع ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے ابتدا میں لازم ہے، مگر اگر آپ بیچ میں سے کہیں سے پڑھ رہی ہیں، مثال کے طور پر میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہی ہوں، کوئی آ جاتا ہے یہاں تک پہنچی ہوں، میں اس سے کلام کرنے لگتی ہوں، بات کرتی ہوں، اب صراط الذین سے اگلی آیت میں نے شروع کی ہے، جب میں نے اس سے بات منقطع کی ہے تو میرے لیے لازم ہے کہ اب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر صراط الذین انعمت علیہم پڑھوں گی، لیکن میرے لیے لازم نہیں ہے کہ میں بسم اللہ پڑھوں،
ٹھیک ہے. بسم اللہ کس وقت لازم ہو جاتی ہے؟ جب کوئی سورہ شروع ہوتی ہے یا جب ہم پورا کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اب ہم نے قرآن کو کھولا ہے، پورا پڑھنے لگے، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھنی چاہیے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. 2 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ ہے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے شیطان کو کہا سائڈ ہو جاؤ، میں اللہ کی پناہ میں آ گئی، میں بڑا نیک کام کرنے لگی ہوں، اب بھلے وہ کھانا ہی کھانا کیوں نہ. پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے کہ آپ نے نیگیٹو چیز ہٹا دی، اب مجھے پازیٹیو چیز چاہیے، اب مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت چاہیے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. الحمد، ال کا مطلب ہے پلورل ناؤن، ساری کی ساری تعریف، ہر طرح کی تعریف، جو بھی تعریف ہو سکتی ہے، جو بھی ایسی تعریف جو کوئی کر سکتا ہے، جو بھی ایسی تعریف جو آپ سوچ سکتے ہیں. ال پراپر ناؤن کر دیتا ہے اس کو. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. رحمان عربی کے جو ورب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اس کے کس صیغے پر ہے؟ غضبان. غضبان بہت ہی غصے میں. غاضب کہتے ہیں غصے کو، جس کو غضب کہتے ہیں غصے کو. غاضب جس کو غصہ آ رہا ہو، غضبان جس کو بہت ہی غصہ آ رہا ہو. آتش جسے پیاس لگ رہی ہے. عطشان اتنی پیاس لگی ہے کہ پیاس سے مر ہی جائے گا. جوعان اتنی بھوک لگی ہے جیسے بھوک سے ہی مر جائے گا. اسی وزن پہ کیا ہے؟ رحمان اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. رحیم بھی اسی معنی میں آتا ہے، رحمت. یہ رحمت کا جیسے کہ ایک دریا بہ رہا ہو، اور رحمان کیا ہے؟ رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. مالک یوم الدین، جو رحمان اور رحیم ہے. اگلی صفت کیا لائے اللہ رب العزت اپنی؟ کہ دیکھو میں یوم جزا کا مالک ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں. تم میرے پاس آؤ، اعمال کرو، کوشش کرو کہ اچھا کر سکو، لیکن آنا میرے پاس ہی ہے. آخرت میں ہی مالک ہوں، میں ہی حساب کتاب کروں گا، اور یاد رکھنا میں رحمان رحیم ہوں. کوشش کر کے آنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام تعریفیں اس میں شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. ہم جو کسی اور سے مدد مانگے، یہاں ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ثنا نے بتایا، سب سے بہترین دعا یہی ہے، سیدھے راستے کی دعا. اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھا دی، اللہ نے اسے نماز میں لازم کر دیا. آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ نماز میں چھوٹی سورہ جو بعد میں تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کرنا بھول جاتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی. آپ شروع میں جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، وہ آپ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی. تو اللہ نے یہ سورہ ہم پہ لازم کر دی کہ نماز میں ہم جو فرض عبادت ہے اس میں ہم اتنی دفعہ اللہ سے یہ دعا مانگیں، لازم مانگے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ثنا نے ایکسپلین کر دیا. اگلی سورہ ہم شروع کرتے ہیں. ثنا تھوڑی سی قرأت آپ اس کی کر دیجئے، 5 آیات کی، سورہ البقرہ کی، پھر ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ کنٹینیو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کیا ہیں؟ ان کے معنی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. مختلف مفسرین کرام نے اس کی کچھ بیان کی ہے، توجیحات یا تشریح کی ہے، لیکن بہرحال اصل حقیقت یہی ہے جو کہ راجح قول ہے کہ ان کے معنی جو الف لام میم ہے، ہا میم ہے، تو سین میم ہے، ان کے معنی بہرحال اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تعارف کیا جا رہا ہے کتاب کا. کس کتاب کا؟ اس کتاب کا. پڑھنے لگے ہو، قرآن ہے، یہ کتاب ہے، دیکھو پہلے ذہن سے نکال دو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کو کسی چیز میں شک میں ڈال دیا جائے، آپ کی بہت اچھی دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، اور کوئی شک ڈال دے کہ اس نے آپ کی غیبت کی ہے میرے پیچھے،
آپ کو پتا ہوگا کہ میری دوست غیبت نہیں کرتی، لیکن وہ صرف شک ڈال دے کہ یہ آپ کی غیبت کرتی ہے آپ کے پیچھے، آپ دیکھیے آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کی محبت کا وہ درجہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن کھولنے لگے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے شک نکال دو، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی عوج نہیں ہے، کوئی اعوجا نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور کیا چیز نہیں تھی کہ شک نہیں کرو اس میں، ٹھیک کتاب ہے، ہدایت ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ ہدایت، کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، شروع میں ہی قرآن شروع ہوا ہے، دعا سکھائی، دعا کے بعد سیدھا پہلی بات کیا سکھائی؟ متقین۔ تقوی کیا ہے؟ تمام اچھی چیزوں کی، تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تقوی ہے تو سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حج بھی کر آ جائیں، اللہ کے لیے نہیں کیا تو کسی کے لیے نہیں کیا۔ اچھا جی، اب تقوی آ گیا تو متقین کی بات ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ سورہ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے تعارف کرایا ہے، کچھ گروپس بتائے ہیں۔ پہلا گروپ آ رہا ہے تقوی والوں کا، جو تقوی والے ہیں، متقین ہیں۔ ان کی کیا صفات ہے؟ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ سوری، پیج جو ہے جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اب یہی صفات ایمان والوں کی، تقوی والوں کی چل رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی طرف جو ان سے پہلے تھے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے کفار کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے یہ کچھ چھوٹے سے گروہ تھے، آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہاں بھائی کسی کو ڈرائیں یا کسی کو نہ ڈرائیں، آپ کی چوائس ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربی، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ولید بن مغیرہ، ان کو بہت تعلیم دی گئی، انہیں بڑی تبلیغ کی گئی، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ اور ان کی کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایک چھوٹی سی میں بات بتانا چاہوں گی یہاں، اللہ رب العزت ایسے تو نہیں ہے کہ دلوں پہ سب کے ہی پردے ڈالیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم بھی جب نماز کی، میں بار بار مثال دوں گی، سب سے مین عبادت ہے، بار بار جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں نا تو دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے نماز چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ ہمارے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو جب کبھی میں اس طرح سے کسی کو دیکھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ والی آیت آتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان پہ کیا کیا ہے؟ مہر لگا دی ہے، کانوں میں ان کے کارک ہیں، ڈاٹس ہیں، آواز ہی نہیں جا رہی، دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں پتہ چل رہا۔ تو ایک گناہ کو آپ بہت ریپیٹڈلی کریں نا تو ایسا ہوتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے، یہ منافقین کا گروہ، ٹھیک ہے، پہلے مومنین تھے، پھر کفار تھے، اب منافقین ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں اس وقت کیونکہ مدنی سورہ مدینے میں نازل ہوئی، تو مدینے کے سینیریو میں آپ چلی جائیں، مدینے میں کیا تھا؟ منافقین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے، لیکن دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، تو جب انسان کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اپنے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ جب ہم لائن توڑ کر یا کسی طرح کرپشن کر کے کچھ چیز حاصل کر لیتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں دیکھو بھائی سب کھڑے، میں تو کام کروا کر آ گیا، تو وہ ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم اپنے نامہ اعمال کو کالا کر رہے ہوتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے یہاں منافقین کے حوالے سے، کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مطلب وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کما رہے ہیں، وہ آخرت کما رہے ہیں، وہ کس بات میں مطمئن ہیں، انہیں کس چیز کا اطمینان ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ان کے دلوں میں اصل میں مرض ہے۔ منافقین، جو منافق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ وہاں منافقین جن کی بات ہو رہی ہے وہ کون تھے؟ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے، اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اصل میں ان کے دل بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو دل ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے تو سب ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہے نا۔ دیکھیں تو منافقت بھی کیا ہے؟ دل کی بیماری۔ ہمارا ہاتھ پکڑ کے شیطان ہم سے کبھی کام نہیں کروا دے،
ہم پہلے خود ڈھیلے ہوتے ہیں، خود اپنا ارادہ ڈھیلا کرتے ہیں. پھر نماز کی مثال، اگر رات کو پکے ارادے سے سوئیں کہ میں نماز پڑھوں گی، اور ارادہ پلس اسباب، الارم بھی لگا لیں. پھر کسی کو کہہ بھی دے کہ میں الارم بند کر کے سو جاؤں، کوئی اور جاگتا ہے گھر میں، تو بھائی آپ مجھے ذرا جھنجھوڑ دینا. نیت اور پکا ارادہ، 99% چانس ہے کہ آپ نماز آپ کو ملی ہی ملی. تو اصل بیماری دل میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بھی ان کا مرض بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، تو ان کے لیے عذاب دردناک بوجہ اس کی جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. یکذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں نا کیسی اصلاح آج کل، آپ ٹاک شوز دیکھیں بیٹھ کے، ایسے ایسے ٹاپک جو ہماری اتنی عمریں ہو گئے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنے، وہ ٹاپک ٹاک شو میں بیٹھ کے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا ایک گھر میں چلنے پھرنے والا بچہ جس نے کبھی اپنی بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ٹاک شو دیکھنے کے بعد وہ اپنی بہن کو غلط نظر سے دیکھنا شروع کرے گا کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھائی بہن کے درمیان ہی کچھ گڑبڑ ہے. مطلب ان مسلمون، آپ کوئی اچھی موویز دیکھیں، وہ مووی میں 50 خرابیاں ہوں گی، کوئی ایک اصلاحی پہلو ہوگا. تو کیا کہتے ہیں اس کے جو شو چلتا ہے، یا جو بڑی اصلاحی ہم نے ٹاپک اٹھایا اور ہم نے اس میں بڑی اصلاح کی ہے. یہ مثالیں معاشرے سے دے رہی ہوں، اللہ رب العزت سب کے دل جانتے ہیں. تو اصول کیا ہے؟ نفع اور نقصان کو دیکھنا پڑتا ہے. جس میں نفع زیادہ ہوگا اس کو اختیار کر لو. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں نفع کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہ منافقین کن کو بے وقوف کہتے تھے؟ مہاجرین کو. اتنی بڑی بڑی جائیدادیں، کاروبار، تجارت کا سامان گھر بار چھوڑ کر دین کے خاطر، اسلام کے خاطر مکہ سے اٹھ کر مدینہ آ گئے. تو جو دنیا پرست ہوگا وہ کیا بولے گا؟ وہ یہی تو کہے گا یہ تو بے وقوف ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. تو وہ یہی بات یہاں بیان ہو رہی ہے. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. یعنی یہ منافقین ایسے ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب جا کے اپنے بیک میں اپنی گیدرنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف بنا کر آ رہے ہیں. کیسا بے وقوف بنایا دیکھو، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کو کام نہیں آئے گی ان کی کوئی تجارت. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے. اتنی زبردست آیات ہیں، ایکسپلینیشن کی آیات ہیں، لیکن وہی باتیں کہ وقت بڑا قلیل ہے. مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ وہ واپس نہیں آئیں گے. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. سوچیں، میں سوچتی ہوں منافقین کی بدقسمتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، مدینے میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی میں سنتی ہوں، اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں سوچتی ہوں اتنی زبردست محفل میں بیٹھ کے بھی دلوں میں ایمان نہیں اترا. تو ایسے ہی نا اندھے ہیں کہ روشنی ہے چاروں طرف، کیا کیا ہے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہدایت، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی نفع حاصل کرنا ہی نہیں، ہم نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے نفع نہیں حاصل کرنا، ہم نے انہیں بے وقوف کہنا ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اللہ نے تو اس کے لیے نور روشن کر دیا اور اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی، لیکن کیا ہوا؟ اس نے روشنی کو پسند نہیں کیا تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یا ان کی مثال کیسے ہے؟ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیرا بھی ہو اور گرج بھی اور چمک بھی. وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں. یہ تھوڑی تھوڑی سی، مجھے اللہ معاف کرے، ہم جو کمزور ایمان والے ہیں ان پہ بھی یہ مثال ہے. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، چل رہا ہے اور زبردست قسم کی کڑاکے دار بارش ہو رہی ہے. تو جب وہ روشنی ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، ڈر جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، رک جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم دین کا کوئی حکم ملتا ہے، ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں ہماری ذات پہ ضرب پڑتی ہے یا ہمارا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس عمل سے رک جاتے ہیں. یہ مثال ایسے. تو ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم میں سے اکثر وہی ہیں. تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا یہی ہے، آسان آسان احکامات لے لیتے ہیں اسلام کے، اور جو مشکل ہے، جہاں قربانی کی بنیاد پہ جینا ہے، وہاں پہ رک جاتے ہیں. اسی مثال یہی ہے. دیکھیے آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں تو اپنی سہولت پہ قرآن پڑھتے ہیں.
ہم قربانی دے کے قرآن نہیں پڑھتے. یہ قرآن کی مثال اس لیے دے رہی ہوں، یہ میں دیکھتی ہوں، میرے مشاہدے میں آتی ہے چیزیں. اس سہولت کے حساب سے قرآن پڑھتے ہیں ہم. جہاں ہمیں کوئی اور چیز سہولت نہیں ملتی، ہم سب سے پہلے قرآن کو ہی چھوڑتے ہیں. تھکے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نمازیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں معاف کرنا. اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. مراد کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب اچھے اچھے ہیپی ڈیز ہیں تو اسلام پر عمل ہو رہا ہے. جہاں اسلام نے قربانی مانگی تو رک کر کھڑے ہو گئے. اور اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی جعل لکم الارض، ایک آیت یہ نہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہ سارا انٹروڈکشن دینے کے بعد کہ دنیا میں کس کس طرح کے لوگ ہیں، اللہ رب العزت اب اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں، سب ایمان والے نہیں، سب دنیا کے ہر شخص کو مخاطب کر کے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، من قبلکم لعلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بڑا پیاری خوبصورتی سے ایک اسلوب ہے قرآن کا جو ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. پہلے دعا سکھائی، پھر کتاب کے معاملے میں شک دور کیا، پھر دنیا میں کس کس طرح کے لوگ کیسی نفسیات کے ہو سکتے ہیں مختصراً وہ بتایا. اب اپنا تعارف، کتاب والے کا تعارف کہ کتاب والا کیا ہے. کتاب والے نے اپنا تعارف ویسے دیا کہ دیکھو میری عبادت کرو. کیوں کروں میں عبادت؟ کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بنایا. اور صرف مجھے نہیں بنایا، من قبلکم، مجھ سے پہلے جتنے آ چکے ہیں سب کو بنایا، میرے بعد جو آئیں گے سب کو. لعلکم تتقون. اور یہ عبادت کی وہ کیا ہونی چاہیے، نتیجہ کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے عبادت کی؟ لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی آنا چاہیے. جتنے اللہ سے جڑے ہیں اللہ کی عبادت کریں، دل میں نرمی آنی چاہیے. اور الذی جعل لکم الارض فراشا، مزید تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہیں رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لاؤ. اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لو. زبردست قرآن کا یہ چیلنج ہے. قرآن میں 3 دفعہ یہ چیلنج آیا ہے. ایک جگہ یہ چیلنج آتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، پھر ایک جگہ چیلنج آتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی سورہ لے آؤ. سب سے چھوٹی سورہ کیا 3 آیات ہیں نا، پھر قرآن جیسی آیت لے آؤ، تو ایک ہی آیت بنا کے لے آؤ. ایک بہت بڑا شاعر تھا، عرب کی بات ہے، مکہ میں، کیونکہ وہاں تو جو میلے وغیرہ ہوتے تھے تو شاعری کے کمپٹیشن ہوتے تھے، جو جیتتا تھا دوسرے باقی شاعر اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ آپ بھائی ہمارے اس سال کے لیے آپ ٹاپ پہ ہو، جیسے ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں ورلڈ کپ اور یہ سارے. پھر اس بندے کی شاعری جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی جاتی تھی، اعزاز ہوتا تھا اور وہ سال بھر لٹکی رہتی تھی. تو جب وہ شاعر، اس کا نام میں بھول گئی، جب وہ ایمان لے آیا اس نے اپنی شاعری اتار دی. تو اس کو کہا گیا کہ اب کیسے؟ تو اس نے کہا قرآن کے مقابلے میں کیسے کوئی علم آگے آ سکتا ہے، ہم اس کا مزہ چکھ نہیں سکتے. اگر میں ایک وائٹ شوگر رکھ دوں، ایک براؤن شوگر رکھ دوں اور ایک گڑ رکھ دوں تو میں تینوں کو چکھوں اور میں کہوں اچھا یار یہ سفید شوگر سب سے میٹھی ہے تو تینوں میٹھی لیکن سفید شوگر سب سے میٹھی. تو کوئی کہے گا تینوں سویٹ ہے، لیکن یہ جو میں نے فرق بیان کیا یہ کیسے فرق بیان ہوگا؟ یہ اس وقت بیان ہوگا جب میں تینوں چینی کو چکھوں گی. تو جس نے عربی زبان کا مزہ چکھا ہے، جو جانتا ہے کہ عربی ہے کیا، وہ اس آیت کو بہت اچھا سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، قرآن جیسا کچھ لا ہی نہیں سکتے. اور کتنے ہی لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے گا، اب تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکے جو قرآن سے متشابہ ہو. ملتی جلتی بنائی. آپ قادیانی ہیں جو ان کا قرآن پڑھیں، بالکل ملتا جلتا قرآن بنایا ہوا انہوں نے، لیکن آپ اس میں گرپ نہیں بنا سکیں گے اپنی. آپ اسے قرآن سمجھ کے ہی پڑھیں، کوئی آپ کو ایسی پیج پکڑا دے نہ بتائے کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، آپ کو اس میں اٹریکشن محسوس نہیں ہوگی. میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، میں نے خود پڑھا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. دیکھو تم یہ کر نہیں سکتے، اور جب اگر نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے لوگوں کے لیے، اور جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے. سب سے خطرناک کوئلہ، یہ مثال مشہور ہے، پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس کوئلہ ہے یہ، تو اس کی تو ایندھن ہی پتھر. وعدت للکافرین، تو وہ تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے ساتھ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی رزق پھل کے طور پر دیا جائے گا،
کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ مراد اس کا کیا ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ رزق کی کھانے کی پہچان رکھتے ہوں گے۔ پہچان سے کیا مراد ہے؟ ہمیں بالکل ایسی چیزیں نہیں دی جائیں گی جو ہم نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی، ملتی جلتی چیزیں ہوں، کیونکہ انسان گھبراتا ہے ایسی چیز پر ہاتھ ڈالتے وقت جو بالکل ہی عجیب سی ہو، جو آپ نے کبھی چکھی نہ ہو، یا چکھنے سے مراد کبھی آپ اس سے مطلب مانوس نہ ہو۔ تو ہمیں ایسی دیے جائیں گی، مطلب ذہنی طور پہ بھی جنتیوں کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے انجوائے کریں۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو کھانا ہمیں پہلے بھی سے ملتا جلتا دیا گیا، وہ اتو بھی متشابہ، اور وہ اس کھانے سے ملتا جلتا ہوا کھانا دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت زبردست یہ آیت ہے۔ کس حوالے سے زبردست ہے؟ کہ رزق بھی دیا جا رہا ہے، پاکیزہ بیویاں بھی دی جا رہی ہیں، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں آپ کو جاب اچھی مل جائے، گھر اچھا مل جائے، ٹھیک ہے، کمپنی نہ ہو، بیوی اچھی نہ ہو تو بھی زندگی جہنم میں۔ بیوی بھی اچھی دے دی جائے، گھر بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، بیمار ہو گئے، موت قریب آ گئی، تب بھی اب زندگی ختم، آپ کا انجوائمنٹ ختم۔ تو وہم فیہا خالدون، جنت میں یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن دیا جائے گا، کھانا بھی اچھا، گھر بھی اچھا، پارٹنر بھی اچھا، اور اب مرنا بھی نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی بھی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب یہاں ما بعودۃ فما فوقها، بعودہ مچھر وہ کہتے ہیں، فما فوقها جو اس کے اوپر ہے۔ اب کیونکہ اس زمانے میں پتہ نہیں تھا تو آپ کو تراجم ایسے ہی ملیں گے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مچھر کے پر پہ ایک مائکرو آرگینزم جیتا ہے جس کی زندگی ساری وہیں گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بیسکلی، اب ہم اس کا ترجمہ اچھا طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے کوئی چھوٹی سی مثال دینے کی، مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو، یا مچھر کے پر کے اوپر جو جانور ہے، جو مائکرو آرگینزم جو مائکروسکوپ نہیں بنی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہی کیوں نہ ہو۔ قوم الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو ہم طرز عمل کیا ہونا چاہیے جب ہمیں قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، یا قرآن کی کوئی بات ایسے لگے کہ بھائی یہ کیا بات کہہ دی اللہ نے، تو جو ایمان والے ہیں ان کا طرز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حق کہا، ہمارا بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ قرآن کا یہ حکم مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے لیے آسانی کرو۔ ادروائز کیا ہوتا ہے آج کل کے ہم جو انٹلیکچوئل ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہی لفظ یوز کرنا چاہیے، وہ قرآن میں عیب نکالتے، بھائی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی عقل چھوٹی ہے، آپ علم حاصل کرو، بات کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، پوچھو، مختلف تفسیریں پڑھو، مختلف علماء کرام سے بات کرو، پھر اپنی رائے دو قرآن کے بارے میں۔ ایسے کیسے رائے دے دیتے ہیں لوگ؟ اچھا جی، یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ نہیں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ جی ثنا، آپ کنٹینیو کریں گی آگے سے؟ کنٹینیو کرتی ہوں جی۔ الذين ينقضون عهد الله من بعده ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ عہد توڑنے سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب سے، جو اہل کتاب میں تھے اور ان سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا، تو یہ اس عہد کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہ عہد الست کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے عہد لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، دنیا بنائی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں میری عبادت کرنی ہے، تو یہ اس عہد کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو صرف ہم اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کے پیغمبروں کی بھی، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔
اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان چیزوں کو یہ لوگ کاٹتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے احکام کو کاٹتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے راستے میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو پھر خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ وہ لوگ اللہ سے ان کا تعلق، یہ لوگوں کا تعلق اللہ سے کاٹ دیتے ہیں، اور یہ ایسا زندگی گزارتے ہیں جس میں ان کا اپنا نفس پہلے آتا ہے اور وہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. اور پھر یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور خود بھی اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، اور کوئی اچھا کام کرے تو اس کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. اور یہ جو ساری صفات ہیں سارے یہ فاسقین لوگوں کی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر نقصان کھانے والے ہو جاتے ہیں اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک برے ٹھکانے میں جگہ دیں گے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، کہ یعنی انسان کیسے زندہ ہوتا ہے، کہ انسان ایک مردہ چیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک جان ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کے آتے ہیں، پھر وہ زندگی گزارتا ہے، پھر وہ دوبارہ مر جاتا ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے حضور پیش کیا جائے گا. یعنی ہماری ابتدا بھی اللہ سے ہے اور انتہا بھی اللہ تک ہے. تو جب ہمیں اللہ نے ایک مردہ سے زندہ بنایا اور پھر زندہ کے بعد پھر مردہ کر کے پھر زندہ بنایا گیا، یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اللہ کے احکامات سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی جو حکومت ہے اور اللہ کی جو رضا ہے ہم اس سے کیسے پیچھے ہٹ کے ہم اپنی نفس کو آگے رکھ کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اسی دینے والے کا تم انکار کرتے ہو. اسی نے تمہارے لیے زمین بچھائی جس پر تم چلتے ہو، جس پر تم اپنا رزق تلاش کرتے ہو، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان بنایا. آسمان کے بغیر زمین کا وجود بالکل ادھورا ہے. زمین سے آسمان تک صرف اسی کی پلاننگ ہے اور اسی کا سارا علم ہے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے اندر کیا ہے اور آسمان کے اندر کیا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا عالم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یہاں پہ اب حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح زمین پہ ابتدا ہوئی انسان کی، اور کس طرح سے یہاں پہ زندگی شروع ہوتی ہے. انسان کی آمد سے پہلے یہاں پہ جنوں کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر انہوں نے اپنی آزادی کا فائدہ اٹھایا اور زمین میں فساد مچایا. تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انسان کو اپنا جانشین بنا کر زمین پہ بھیجیں گے. پھر جب اللہ نے یہ ارادہ اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے پچھلے تجربے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انسان بھی زندگی پا کر اور آزادی کا فائدہ اٹھا کر زمین میں فساد کرے گا، جبکہ یا رب ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو بنانے کی؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو ساری کچھ چیزیں تھیں ان کے نام بتا دیے. اچھا، پہلی رائے یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ان سب کے نام یاد کروائے تھے، اور دوسری رائے یہ ملتی ہے ہمیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولاد پیدا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کے نام بتائے تھے، یاد کروائے تھے. اس کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتا دو، جو اگر تم درست درست نام بتا دو گے تو پھر یہ ہے کہ میں تم نام بتا دو اگر تم لوگ سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے. فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کو وہ نام نہیں پتہ تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارا علم محدود ہے اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے بتایا ہے، اور بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت کرنے تو ہی حاکم ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت عطا کی حضرت آدم علیہ السلام کو. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تمہیں ان چیزوں کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور غیب کا میں جاننے والا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ چیزوں کے نام بتا دو تو انہوں نے سب صحیح نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں غیب کا علم وہ تم لوگ نہیں جانتے، اور انسان اور فرشتوں کے علم میں فرق ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتانے کا کہا اور جب انہوں نے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اب تم سب جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے. اچھا، یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی ایک تعظیمی سجدہ تھا، اور یعنی یہ وہ والا سجدہ نہیں تھا کہ جو ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اس میں کیا ہوا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا اور اس نے تکبر کیا. اس نے کیا وجہ کہی تھی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ انسان ہے، انسان جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کے آگے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کو اپنی عبادت کا غرور تھا کہ میں اتنا بڑا جو ہوں عبادت گزار ہوں، اللہ کا چہیتا ہوں اور اللہ کا پسندیدہ ہوں، تو میں اس انسان کو، اس مخلوق کو میں کیوں سجدہ کروں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو پھر جب ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں جنت سے نکال دیا. اور ہمیں اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تکبر جو ہے انسان کو کہاں لے جاتا ہے، یعنی جہنم میں جا کے اس کو دھکیل دیتا ہے. یعنی وہ اللہ کا چہیتا بندہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کو اپنی عبادت کا تکبر تھا، اور جو دین میں تکبر کرنا، عبادت کا تکبر سب سے برا تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی تم لوگ جنت میں رہو گے اور جہاں سے دل چاہے تم کھاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلام کو
پہلی علمی فضیلت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، تیسری فضیلت یہ دی گئی ان کو کہ وہ جنت میں ان کا مسکن بنا دیا گیا، یعنی وہ جنت میں رہ سکتے تھے۔ اچھا، پھر ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ایک چیز نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو کون سا درخت تھا وہ، اس کے بارے میں ہمیں ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ملتی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت ہے، لیکن یہ اصل بات نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سے نہیں واضح کیا گیا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا، شیطان نے جنت میں داخل ہو کر ان کو بہکایا، ان کے اندر وسوسے ڈالے، تاکہ جو ہے وہ کیونکہ ان سے جیلس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اس کو فوقیت دی ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنت سے نکل جائیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی۔ آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہیں میرے پاس ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پاس چلے گئے اور جو ہے وہاں کا انہوں نے پھل کھا لیا، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری۔ اب جب ان کو احساس ہوا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، شیطان کے وسوسے تھے، تو پھر وہ بہت زیادہ پشیمان ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو کچھ دعا کے کلمات سکھاتے ہیں اور پھر وہ توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ کلمات یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرین۔ جب انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی۔ اور حضرت آدم کے واسطے سے ہمیں بتایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری ہدایت کو قبول کرے گا تو وہی جنت کا مستحق ہے، ورنہ پھر وہ عذاب الہی کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھی؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے، اور ان میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات کیے تھے، ان کے اوپر کئی انبیاء گزرے، ان کے اوپر کتابیں آئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسی فضیلت دی تھی جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج فضیلت حاصل ہے۔ ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، ان کے اوپر کئی اللہ نے ان پر کئی انعامات جو ہے وہ نازل کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اپنے تکبر اور حسد کی بنا پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ کے انہوں نے عہد کو جھٹلا دیا۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب ان پہ نازل کی گئی تھی کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں
اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد کتاب آنے والی ہے، اس سے پچھلی کتابوں پہ بھی ان کو ایمان لانا تھا، اور اس کے بعد جو کتاب آنے والی تھی یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان لانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا تھا۔ اور ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری آیات کو جھٹلانے والے نہ بنو، یعنی جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ خود سیکھو اور سکھاؤ، یعنی تو اس کو جو ہے تم جھٹلاؤ نہیں، اور میری آیات کو تھوڑی قیمتوں کو فروخت نہ کرو۔ ان کے علماء یہ کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے، جب لوگ ان کے پاس مسائل کے لیے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی انہیں حساب سے فتوے دیتے تھے جیسے لوگ چاہ رہے ہوتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت پر میری آیاتوں کو جو ہے وہ نہیں بیچو۔ ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر 2 اجر ہے، وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب کو مانتے ہیں، پھر اس کتاب کو اور اس کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں اس سے زیادہ بھی سزا ملے گی۔ یعنی ان کی جو علماء تھے وہ دنیا کا وقتی فائدے کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ان کی مرضی کے حساب سے وہ لوگ فتوے دیا کرتے تھے۔ جی تو یعنی آپ تھوڑا سا لے لیں جی۔ ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرو، اپنی مرضی سے لوگوں کو فتوے نہ دو۔ جی شازیہ آپ کنٹینیو کر لیں۔ بسم اللہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق، اور دیکھو تم غلط ملت نہ کرو حق کو باطل کے۔ طریقہ کیا تھا ان کا، جو آج ہمارے علماء کرام کا بھی اللہ معاف کرے، سب کا تو نہیں لیکن اکثر کا ہے، حق اور باطل ملا کے پیش کرنا، اپنے فکر کی، اپنی جو ریلیجیس تھاٹ ہے جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کے حوالے اس وقت دینا جب وہ ان کے اس کو صحیح ثابت کر سکے، ان کی تھاٹس کو صحیح ثابت کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا، یہاں جو یہودی تھے، ان کے جو عالم تھے، جو مدینے میں آ کر رہ رہے تھے، کس لیے رہ رہے تھے؟ کیونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے، مدینے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں آخری پیغمبر آئے گا۔ تو یہ قبیلے تھے 3 بڑے بڑے قبیلے، یہ آ کے یہودی قبیلے یہ ارد گرد بس گئے تھے مدینے میں کہ ہمارا آخری پیغمبر آ رہے ہیں، وہ ہم میں سے آئے، کیونکہ سارے پیغمبر تو ان میں سے آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، بنی اسماعیل یعنی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے ہو گئے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام۔ تو حضرت یعقوب کی نسل سے سارے پیغمبر آ رہے ہیں، آخری آئے ہوئے تھے کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو کنفرم تھا کہ ہم میں ہی پیغمبر آئے گا، تو ہم قبیلے ہیں، ہمیں فوقیت ہو جائے گی، تو ہم اس جگہ جا کے رہنا شروع کرتے ہیں جہاں سے نشانی ملی ہے۔ اب یہ جانتے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صفات جو بیان ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تورات میں، اس بنیاد پہ یہ پہچان گئے کہ آخری نبی تو یہی ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ہم میں سے آنے کے بجائے یہ عرب جن کو یہ جاہل سمجھتے تھے، جن کو کہتے تھے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تم صرف تلوار چلانا جانتے ہو، یہ تو ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو گیا، ان میں سے پیغمبر آ گیا۔ تو ان کی انا پہ تو بڑی شدید ضرب پڑی۔ تو اب بجائے اس کے کہ یہ تصدیق کرتے، کیونکہ یہ اہل کتاب مانے جاتے تھے، اگر یہ کہہ دیتے پبلک میں کھڑے ہو کے مدینے میں یہاں یہی سچا نبی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو بہت زیادہ لوگ ایمان لاتے۔ پھر جس نے لانا تھا ایمان اللہ کے حکم سے وہ لے آیا، لیکن ایک مثال ہے، اسباب ہیں، دنیا ہے، انسان سبب اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے رویوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسے کیا انہوں نے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم سچ اور جھوٹ کو کیوں آپس میں ملاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور دیکھو قائم کرو نماز اور دو زکات، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ تمہارا کیا رویہ ہے، تم دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنی نفس کو بھول جاتے ہو۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم دوسروں کو بڑا، جب ہم پبلک میں بیٹھتے ہیں اور ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم سے بڑا تو مفسر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو فلسفی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو پالیٹکس پہ بحث کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو نالج کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم اتنا اپنے آپ کو اچھا شو کرتے ہیں گیدرنگ میں بیٹھ کے، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ انسان وہی ہے جو وہ تنہائی میں، کہ ہم ویسے ہی ہیں کہ ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ریلیجیس تھاٹ بتائی جا رہی ہے نا کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، پبلک میں بتا نہیں رہے ہو، چھپا رہے ہو کہ تم سے اوپر ہو جائیں گے یہ عربی۔ تو وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، مطلب قرآن میں ڈسکشن ہوئی ہے، بیان ہوئے ہیں اس وقت کے قصے، لیکن ہم اسے دور حاضر میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے اس کی تفسیر کو زیادہ، جس سے ہم سمجھ سکیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کمال کی بات یہ کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم تو علم والے ہو، تمہاری تو بات مانی جاتی ہے، تمہاری تو ایک
خاک ہے اس معاشرے میں، وہاں لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اہل علم ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ کوئی رائے دیں گے تو اس رائے میں دم ہوگا، تم کتاب پڑھنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، افلا تعقلون، کیا کل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے، سیلف کنٹرول کنجی ہے یہ، کامیابی کی دو کنجیاں ہیں، بالصبر والصلاۃ، بالصبر سیلف کنٹرول، صلاح نماز، نماز کے بغیر صبر بھی نہیں آ پاتا نا، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، تو یہ کہ تصویر کے دو پہلو ہیں، یہ زندگی کے لیے کامیابی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، نماز پڑھنے کے لیے بھی کنٹرول چاہیے، بستر چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، کسی کی بات بری لگی ہے اس کو جواب نہ دینے کے لیے بھی آپ کو اپنے پر کنٹرول چاہیے، کسی نے گڑبڑ کر دی غصہ روکنے کے لیے بھی آپ کو کنٹرول چاہیے، یہ سب صبر ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑی زبردست آیت ہے قرآن کی، اور یہ البتہ بہت بڑی چیز ہے، مطلب بہت بھاری چیز ہے، نماز کو پابندی سے پڑھنا واقعی مشکل کام ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرے گا اس کے لیے دن میں 5 دفعہ مصلی پہ آ کر سجدے کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تہجد میں بھی اٹھ رہا ہوگا، اور یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر پہ اور نماز پہ جم جاتی ہیں، کون لوگ ہیں؟ ان کے دل میں پکا ایمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ بہت پیاری ماشاءاللہ آیات ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی اور تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ ان پہ کیا فضیلت تھی؟ دیکھیے، ان پہ فضیلتیں یہ تھیں، منو سلوا ان پہ اترا، ان کا جو دشمن تھا فرعون، اس مطلب کسی دشمن کو، مظلوم کے سامنے کسی دشمن کو سزا دی جائے اور وہ خود کچھ کر بھی نہیں رہے ہوں، اور سامنے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، کچھ آ جائے، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ان پہ کیا کیا فضیلتیں، بہت سارے پیغمبر ان میں آئے، ہر وقت ہر دور میں کوئی نہ کوئی ان پر پیغمبر رہتا تھا، منو سلوا ان کے لیے اتارا گیا، فرعون جیسی سپر پاور کو ان کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، سمندر ان کے لیے پھاڑا گیا، جبکہ آل فرعون پہ اتنے عذاب آ رہے تھے، کبھی خون کا عذاب آ رہا ہے، کبھی مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، ساری تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ یہ امن میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر میں، تو یہ ساری نعمتیں اور بھی بہت دیگر نعمتیں یہ سب گنوائی گئی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی تھیں اور تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے نہ بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو، بدلہ دینا یہ کام نہیں آئے گا، اور شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، مطلب بدلے میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی، ولا هم ينصرون، مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ چار چیزیں دنیا میں، ان چار چیزوں سے ہی مشکل سے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہیں چار چیزیں؟ کہ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں یا تو لا کے، ٹھیک ہے، دوسرا کسی کی سفارش کروا لیتے ہیں، بدلے کے طور پہ کبھی پیسے دے دیتے ہیں، یا کوئی خود ہی رحم کھا کے مدد کر دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہمیں جھگڑوں سے یا مسائل سے نجات دیتی، آخرت میں چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ہمارے کہ اس دن کا تقوی اختیار کرو جب یہ چاروں چیزوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ بھی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کی، اس کی اللہ رب العزت انہیں بار بار کرا رہے ہیں یہاں کہ ڈرو، جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، دیکھو فرعون تمہیں بہت شدید عذاب دیتا تھا، کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کے گلوں پہ چھری پھروا دیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو بچا لیا کرتا تھا۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر کی لڑکیوں کو تو ہر طرح کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا جائے اور گھر کے جو لڑکے ہیں ان کے گلوں پہ چھری پھیر دی جائے۔ یہ 2 دفعہ کیا فرعون نے، فرعون کو ایک نجومی تھا، اس نے، یہ روایات ہیں بہرحال، نجومی تھا اور اس نے فرعون کے لیے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری ساری سلطنت پلٹ دے گا، تو اب بیٹے تو چاہیے تھے نا، مطلب مرد تو چاہیے تھے کیونکہ غلام بنا رکھا تھا اس نے، تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس دوران پیدائش ہوئی اس پیریڈ میں یہ کیا کر رہا تھا، 1 سال جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کے گلے پہ چھری پھروا دیتا۔ وہ دائیاں جو تھیں وہ قبطی قوم میں سے تھیں، جو بنی فرعون کی قوم ہے اس قوم میں سے ہوا کرتی تھی، عورت حاملہ ہوتی ان کی نظر میں آ جاتی، وہ پہرے داری کرتی رہتی، جب پیدائش ہونی ہوتی تو باہر گارڈ کھڑے ہوتے تلواریں لے کے، بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھا لڑکا پیدا ہوا، گارڈ آیا گلے پہ چھری چلا دی، اچھا نہیں بھائی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو چھوڑ دیا، یہ معاملہ تھا۔ یہ سب سے برا اور بدترین عذاب کسی قوم پہ ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل پہ تھا فرعون کی طرف سے۔ جس سال بچے چھوڑے جانے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی علیہم الصلوۃ والسلام، اور اگلے سال جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے تھے اس سال سب کے گلے کٹنے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ یہ پورا واقعہ آگے ڈیٹیل میں آ جائے گا۔
वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और ये बड़ी ज़बरदस्त आज़माइश थी तुम्हारे रब्बे अज़ीम की तरफ से। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर को, फिर निजात दी हमने तुमको और गर्क कर दिया आले फ़िरौन को, और तुम देख रहे थे। ये तुम्हारे सामने, तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे दुश्मन को मारा। आप खुद सोचें ना, कोई बाप है, कोई मर्द है, जिसकी पीठ पे कोड़े पड़ते हैं, उसके घर में बच्चे की पैदाइश होती है और फ़िरौन के बंदे आके उसके बच्चे को ज़िबा कर देते हैं। अब वही शख़्स फ़िरौन उसके सामने पानी में डूब रहा है। तो क्या मंज़र होगा, कितनी सकून और तसल्ली मिली होगी उस शख़्स को। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, ये उस वक़्त की बात है जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बुलाया था कोहे तूर पे। थोड़े से मैं इनकी हिस्ट्री बता दूँ, क्योंकि बार-बार अब बनी इसराइल का तज़किरा आएगा, सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में भी आएगा। बनी इसराइल कौन थे, ये तो हमने देख लिया, हज़रत याकूब अलैहि सलाम की औलाद में से थे। ये फ़लस्तीन में रहते थे बेसिकली। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के ज़माने में ये माइग्रेट करके मिस्र आ गए थे। मिस्र में जब ये सब जो ईमान वाले थे, जब इनकी नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई नस्लें, और इनका ईमान कमज़ोर होता गया, जैसे कि हम मुसलमानों का अब कमज़ोर है, तो अल्लाह ने जो फ़िरौन, जो एक सीरीज़ है बादशाहों की, फ़ेरा 1, फ़ेरा 2, तो फ़िरौन जो बादशाह थे उनको इन पे मुसल्लत किया। ये वो लोग थे जिन्हें इमारतें बनाने का शौक था, इन्हें मैन पावर चाहिए थी, इन्होंने बनी इसराइलियों के जो मर्दों को गुलाम बना लिया। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि इनके मर्दों को गुलाम बना लिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने फ़िरौन से निजात दी, बनी इसराइल जो लाखों की तादाद में थे उनको लेके निकले पीछे, फिर इस फ़िरौन ने पीछा किया, आगे समंदर आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पे मारा, समंदर फट गया, बीच में रास्ता बन गया, बनी इसराइल क्रॉस कर गए। जब फ़िरौन बीच समंदर में पहुँचा या दरिया में पहुँचा, तो दोनों तरफ से पानी मिल गया, ये डूब गए सारे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी ती में चले गए, मैदान में। वहाँ 40 साल बहरहाल ये भटकते रहे, क्योंकि इनकी अपनी सरकशी की वजह से, हम देख लेंगे आगे आयत में आ जाएगा। उस जगह तौरात दी गई, कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया 40 रातों के लिए, उस वाक़े का तज़किरा हो रहा है। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, और जब हमने वादा लिया मूसा से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को इसके बाद माबूद, और तुम ज़ालिम थे। पीछे से बनी इसराइलियों ने क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इनमें छोड़कर तौरात लेने के लिए वहाँ गए 40 दिन के लिए कोहे तूर पर। यहाँ पीछे से इन्होंने क्या किया, जो जब ये आले फिरौन डूबी थी, तो उनके जो ज़ेवरात थे, ये भी रिवायत है, ज़ेवरात जो थे वो समंदर के साहिल पे या दरिया के साहिल पे आके लग गए थे। उन्होंने वो उठा लिए, क्योंकि खुद तो ये बहुत गरीब थे। और फिर बाद में सामरी था इनके दरमियान, बनी इसराइली था। तो सामरी जो था, उसने सबको कहा कि आओ मिलकर बछड़ा बनाते हैं। बछड़े का बुत क्यों बनाया, ज़ेवरात पिघला के इसलिए बनाया कि इनके दिल में बछड़े की तकदीस थी। फ़िरौन अपने आप को खुदा तो कहता था, लेकिन साथ-साथ बछड़े की भी पूजा करता था। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जो कौमें गुलामी की सतह पे जीती हैं, जिनमें अखलाकी बिगाड़ होते हैं, वो बिगाड़ बहुत अरसे रहते हैं। मतलब सामने-सामने समंदर फाड़ा जा रहा है, फिर भी मामला ये है कि बछड़ा बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आँखों से ओझल हुए, तो बछड़ा बना के उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये पता चलता है, जैसे अब हम में बिगाड़ है, देखना हम मुसलमान कमज़ोर अखलाक के, हम में कितने बिगाड़ हैं, हम में किस कदर बिगाड़ है। तो ये एक यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है। तुम आफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर दरगुज़र कर दिया अल्लाह ने तुमको इसके बाद, ताकि तुम शुक्रगुज़ारी करो। और जब दी हमने मूसा को किताब और फुरकान, ताकि तुम हिदायत पानी, तौरात का ज़िक्र हो रहा है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरे कौम, ए मेरी कौम, बेशक तुमने बड़ा ज़ुल्म किया अपनी नफ्सों पे, बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, बछड़ा बना के, फतूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तो भई अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अपने नफ्सों को क्या करो, कत्ल करो। इनको सज़ा दी गई थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गज़बान वापस आए, बहुत गुस्से में थे, और फिर बछड़े को जो है जला दिया, राख कर दी, उसको बिखेर दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि वो लोग जिन्होंने बछड़ा बनाया था, उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने बछड़ा नहीं बनाया। मतलब ग्रुप बंदी हो गई थी ना, कुछ ने नहीं बनाया था, कुछ उसके हक में नहीं थे। अच्छा जी, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम इज़ क़ाला फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर मेहरबान हुआ, और बेशक वो मेहरबान होने वाला और रहम फरमाने वाला है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, और जब तुमने कहा ए मूसा, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएँगे तुम पर, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह को सामने। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, फिर पकड़ लिया तुमको कड़कने, व अंतुम तंज़ुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। फिर इन्होंने वो किया, इरादा ज़ाहिर किया कि भई हम तो नहीं देखेंगे, हम तो ईमान नहीं लाएँगे जब तक कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सामने-सामने ना देख लें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर लेके गए इनको, इनके बड़े-बड़े सरदारों को कोहे तूर लेके गए। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बिजली की कड़क से इन सबको मार दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, ये तो मुझ पे बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इस सेंस में कि जो पीछे कौम बैठी है, मतलब वो सरकश थे ना, एक तरह से सारे के सारे सरकश थे। तो
اتنے سارے لوگوں مطلب مر گئے، یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے، میں تو پھنس جاؤں گا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھایا اللہ نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزاری کرو. اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے. آیت 57. ٹھیک. اچھا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت گنوا رہے ہیں کہ سمندر پھاڑا، فرعون کے عذاب سے نجات دی، اور پھر اس طرح سے تم نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے کہ شرک تک کر رہے ہو، بچڑا بنا لیا، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. پھر اس کے بعد تم نے مزید یہ حرکتیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا. اب مزید وہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جائے اس بستی میں، کون سی بستی ہے؟ بیت المقدس، یروشلم، جس پہ آج تک جھگڑا ہے، فلسطین، کیونکہ یہ مائگریٹ کر کے میں نے بتایا فلسطین سے آئے تھے سارے. اب فرعون کے پاس فرعون نے غلام بنا لیا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو نکلے، اور انہوں نے کہا واپس ہم فلسطین میں جا کے آباد ہوں گے. یہ وہی کانسیپٹ ہیں جو آج بھی فلسطین میں اسرائیل بن چکا ہے اور مزید ایکسٹینڈ ہو رہا ہے کہ واپس اس شہر کو حاصل کرنا ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور تمہیں کامیابی ملے گی. تو ان کے اتنے کمزور دل ہو گئے تھے کہ انہوں نے نہیں کہا، یہ جانے کے لیے راضی نہیں تھے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم جاؤ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے کیا کہتے ہوئے؟ حِطَّةٌ، بخشش معافی، یعنی استغفار کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کو زیادہ دے گا. اچھا، یہ کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ ہنتتن ہنتتن، یعنی کھانے کو دو، کھانے کو دو، گندم گندم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس کے جو بات کہی گئی تھی. یعنی کہا گیا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہنتتن. اب اس کے پیچھے ایک اصولی بات ہے، اصولی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اصولی بات یہ ہے کہ اللہ سے بخشش مانگنا، کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم اللہ سے استغفار کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہیں. کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں، ہم تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو ہی بھولتے ہیں سب سے پہلے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا آسمان سے عذاب بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے اس کو کہا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، تو پھوٹ پڑا اس میں سے 12 چشمے. یہ وادی تی کی ہی بات ہے، ریگستان تھا، گرمی تھی، کھانے پکانے کا مسئلہ، لاکھوں کی تعداد میں تھے، پانی پینے کا مسئلہ، تو اللہ نے ان کے اوپر بادل رکھے جو ہر وقت ان پہ سایہ رکھتے تھے، یہ مسئلہ حل کیا. کھانے پینے کا مسئلہ تھا، منو سلوا اتار دیا. پانی کا مسئلہ تھا، تو ایک بڑا پتھر تھا، ایک پتھر تھا، اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں سے 12 کریکس بنے، اور کیونکہ 12 قبیلے تھے تو قبیلوں کا بھی مطلب الگ الگ پانی، جھگڑا ہی نہ ہو. تو یہ سارا وادی تیم ہے جو وہ ریگستان تھا جس میں 40 سال بھٹکے. اسی ریگستان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی انتقال ہو گیا، موت ہو گئی تھی ان کی. اللہ جو ہے آسانیاں فرمائے سب کے لیے. تو بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہاں پہ وہ ان کے بعد پھر حضرت ہارون علیہ السلام تھے. وہاں 12 قبیلے، 12 چشمے مل گئے ان کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اور دیکھو اللہ کے تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فسادی بن کے نہ جیو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانا نہیں کھائیں گے، یہ منو سلوا ہم سے روز نہیں کھایا جاتا، ہمارے لیے کوئی اور کھانا لائیں، کوئی دعا کریں ہمارے لیے. کیا کیا اترے؟ بقلیہا، سبزی آئے کوئی، قصائیہا، کوئی ککڑی وکڑی آئے، فومیہا، کوئی لہسن ہو، وعدسیہا، کوئی مسور کی دال ہو، وبصلیہا، کوئی پیاز ویاز ہو. ٹھیک ہے، ہم منو سلوا کھاتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک گھٹیا چیز چاہتے ہو اچھی چیز چھوڑ کے، آسمان سے پکا پکایا کھانا ہوتا رہا ہے تمہیں وہ نہیں کھانا، اس کے بدلے تمہیں کوئی گھٹیا چیز چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں چلے جاؤ، کوئی لوکل زندگی جیو، جا کے جیو پھر ایسے جانوروں کی طرح، جو چاہو گے کھانے کو ملے گا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جب ان کی یہ حرکتیں تھیں تو ان پہ کیا ہوا؟ ذلت اور مسکنہ طاری ہو گئی. فباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. جو پیچھے چل رہا ہے کفر میں کیا؟ ناشکری بھی ہے، ناشکریاں کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور وہ
اس کی بوجہ اس کی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے نکلنے والے تھے. خذوا ما آتينا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے، جو نصرائی ہیں، جو صابی ہیں، جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اچھا، یہاں ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی، اصول دیا جا رہا ہے. گروہ بندی کی بنیاد پر ہمیں کوئی جنت نہیں ملے گی. یہاں تو یہودی نصارہ ان سب کی مثال دی جا رہی ہے. جیسے اب ہمارا معاملہ ہے کہ ہم بھی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اس بنیاد پہ جنتیں نہیں ملیں گی. ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے. آیت نمبر 62 تک ایک دو آیتیں میں کرواتی ہوں سنا، پھر آپ ایک رکوع، آپ یہ رکوع ختم ہوتا ہے وہاں تک میں کرواتی ہوں، پھر آگے آپ کنٹینیو کریں. آیت 71 تک میں کرواتی ہوں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا اور تمہیں کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے 7 قوت کرے اور 7 قوت کے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے. ان کو جب کتاب دی گئی، یہ احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، تو واقعی کوہ طور کو اللہ نے اٹھا کر ہوا میں معلق کیا اور ان کے اوپر لے آیا اللہ رب العزت اور کہا کہ اس تورات پر، اس کتاب کو، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، اس پر عمل کرو. یہ ایک معجزہ تھا. اللہ کے لیے کیا معجزہ ہے؟ اللہ تو جو چاہے دکھا دے. معجزہ تو بہرحال پیغمبروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ کیا گیا. تم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا. اور کیا ہوا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی اس کے بعد بھی جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر اللہ کا فضل اس پہ نہ ہوتا، تم پر نہ ہوتا، تو تم کیا ہو جاتے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اچھا، خاسئین، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک بستی تھی. یہ ساری آیات مدینے میں نازل ہو رہی ہیں، یہودی علماء کو سنائی جا رہی ہیں، آج کی بھی یہودیوں کو سنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں بھی سنائی جا رہی ہیں کہ ہم نے بھی یہ طرز عمل نہیں کرنا. اب انہی کوئی جو پچھلی قوم تھی، پچھلی جو نسلیں تھی، ان میں ایک واقعہ ہوا. سب کہتے ہیں ہفتے کو، کیونکہ یہودیوں میں اتوار کو چھٹی، ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے. کرسچنس میں اتوار کے لیے چھٹی ہے اور ہماری فرائیڈے کو ہوتی ہے. تو جناب انہوں نے کیا کیا، اس بستی کے جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، ان پہ اللہ رب العزت نے ایک پابندی عائد کی کہ ہفتے والے دن کوئی بزنس نہیں کرنا. ہمارے لیے تو نہیں ہے نا پابندی. جمعے کے لیے سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے جاؤ اور پھر اس کے بعد باہر آ جاؤ مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کوئی پابندی نہیں ہے، صرف بس نماز کا بریک دینا. ان کے لیے پورے دن کی پابندی لگائی کہ مچھلی نہیں پکڑنی. تو انہوں نے ہیلے بازی کی. یہ کیا کرتے کہ جمعے والے دن جال لگا دیا کرتے، مچھلیاں جتنی ہفتے کو آتی خود ہی پھنس جاتی، اور اتوار کو جال نکال لیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ ساحل پہ گڑھے بنا دیا کرتے تھے. جب پانی چڑھتا، مچھلی اوپر آتی تو وہ گڑھوں میں پھنس جاتی، اور اتوار کو گڑھوں سے مچھلیاں نکلتی. یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے ان ہفتے والوں کے بارے میں سنا جن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ قردۃ خاسئین. ہم نے انہیں بندر بنا دیا، دھتکارے ہوئے. تو 3 گروہ بن گئے تھے. اس میں سے ایک تو جو یہ کام کر رہے تھے، ایک جو ان کو منع کر رہے تھے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو، یہ کیا تم چکر چلا رہے ہو، دھوکے بازی کر رہے ہو. اور ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تھا. جو خاموش تھے وہ منع کرنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کیوں منع کرتے ہو، کرنے دو ان کو جو کرنا ہے ان کی زندگی. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں کو بندر بنایا. 2-3 دن بعد روایت میں ملتا ہے کہ 2-3 دن بعد وہ مر گئے سارے، کیونکہ پھر ایک نئی نسل چل جاتی نا، وہ زندہ رہتے. تو ان پہ عذاب آیا. وہ گروہ بچ گیا جو کیا کہتا تھا، منع کرتا تھا نہ کرو. تو ہمیں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں ہم کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو کم از کم اس کو منع تو کریں کہ بھائی نہیں کرو یہ. ورنہ ہمارا بھی معاملہ کیا ہے، جو چپ رہ گئے وہ ویسے ہی ہیں جو گناہ کر رہے ہیں. وجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین. تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت واسطے ان کے جو ان کے آگے ہیں، یعنی جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے عبرت بن گئے، اور جو پیچھے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بن گئے، اور نصیحت بنا دیا تقوی والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ گائے ذبح کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ہے. دوسرے واقعے کی نشانی بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور پیسوں کے معاملے میں روایت میں ملتا ہے جائیداد یا پیسوں کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پہ مارے تو وہ زندہ ہو کے خود قاتل کا نام بتا دے، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے ابھی نے کہا کہ موسیٰ نے جب کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جائیں، اتنی سنجیدہ بات ہے، میں کیا یہ تمہیں مذاق لگتا ہے میں اللہ کے نام سے کوئی مذاق کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، فعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ یعنی جب کوئی حکم آتا تو مین میخ نہ کرے، ان کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا نا، تو انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، کہنے لگے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیسی گائے ہو۔ پہلے تو انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہو، پھر کہا اچھا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسی گائے ہو، تو آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ تو پہلی پابندی لگ گئی کہ بھائی بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو، درمیانی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اس کا رنگ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، اللہ رب العزت فرماتے کہ گائے زرد رنگ کی ہو، لیکن ایسا زرد رنگ ہو جو چبنے والا نہ ہو۔ اب ایک اور پابندی آ گئی، مطلب ایسی گائے ڈھونڈنا جس کی عمر ایسی ہو، رنگ ایسا ہو، پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لہ، تو انہوں نے مزید کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ کیسی ہو، بے شک گائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی گائے کو ڈھونڈ لیں گے، مل جائے گی۔ اب مزید پابندیاں، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہو کہ زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، فصلوں کو پانی نہ پلاتی ہو، اور بالکل سالم ہو، کہیں کٹ کا نشان بھی نہ ہو اس پر۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے اچھا اب تو سچ بات لایا ہے، یعنی اب سمجھ آ گئی ہمیں۔ فذبحوها وما كادوا يقتلون، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ ذبح کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ اچھا یہ ایک آیت اور ہے، یہ پوری ہو جائے گا ٹاپک۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّعَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے سے آپس میں جھگڑا کرنے لگے، الزام لگانے لگے، تو اللہ رب العزت نے نکال دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اس مقتول کو مارو، اسی طرح اللہ رب العزت زندہ کرے گا مردوں کو، اور اللہ رب العزت دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس میں ہمیں نشانی یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے قیامت میں، اور یہ بنی اسرائیلیوں کو دکھایا گیا باقاعدہ وہاں ایک مردے کو زندہ کر کے، تاکہ جو ان کی ایمان کی کمزوری ہے وہ دور ہو سکے۔ جی ثنا جی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اچھا اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مستقل نافرمانی کیے جا رہے تھے بنی اسرائیل، اور اللہ کے انعامات کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے تھے۔ تو جب کوئی شخص بار بار نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کو پتھر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے کہ بار بار سوال کیے جا رہے تھے، حجت بازی کیے جا رہے تھے، اللہ کے آگے بحث کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت اور بے حس کر دیے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پتھروں کو مثال بتایا گیا ہے کس قسم کے پتھر ہوتے ہیں، اور پتھروں کو پھر دل سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ پتھر کیا ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے پتھر کیا ہوتے ہیں کہ بالکل سخت ہوتے ہیں، یعنی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کوئی بھی اللہ کا احکام ہو، آپ کتنی بھی ان کو واز نصیحت کر لے، لیکن وہ اپنے نفس میں ہی لگے رہتے ہیں، اپنے نفس کی ہی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی طرف نہیں رجوع کرتے۔ دوسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں، شخ پتھر، جو یعنی پھٹ پڑتے ہیں۔ کب پھٹ پڑتے ہیں پتھر، جیسے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، پتھر گرے، وہ پتھر ٹوٹ گئے۔ تو یہاں پہ لوگوں سے، انسانوں سے اس کو کس طرح ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پتھر یعنی وہ انسان کہ جب ان کے اوپر کوئی حادثہ آتا ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ اللہ کے آگے گر پڑتے ہیں، اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے پلٹ جاتے ہیں، اس حادثے کی بنا پہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ والے پتھر جو اللہ سے یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے نیک کام کرتے ہیں، یعنی 3 قسم کے پتھروں کو 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ریلیٹ کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر علم و عقل والے ہوتے ہیں پھر بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ امید نہیں رکھے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں، اور یعنی تحریف کس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں سے فتوے نکال لیتے ہیں. اور اگر ہم آج کل دیکھیں تو امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ تحریف تو نہیں کر سکتے اللہ کے کلام میں، لیکن اپنے حساب سے فتاوے دینے، اپنے حساب سے مطلب نکالنا قرآن کا ہمارا بھی آج کل وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کرے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی یہ لوگ جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے، ایمان والوں سے ملتے تھے یہ لوگ، تو کیا کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور یہ جب کفار کے پاس جاتے تھے تو ان کے جیسے ہی بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں. بنی اسرائیل کو جو ہے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھی، لیکن جب اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور قوم آ کر ان سے پوچھتی کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں آیا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کتاب میں کیا نشانیاں ہے. تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ اپنے عوام کو نہیں بتاتے تھے کہ اصل بات کیا ہے. اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے تم سے حجت بازی کریں گے کہ جب تم سچائی جانتے تھے تو تم کیوں ایمان نہ لائے اور نہ ہی تم نے ہمیں ایمان لانے دیا. یعنی وہ لوگ جو آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتاؤ، تو یہ علماء ان سے چھپا جاتے تھے. تو قیامت کے دن یہ لوگ ان سے سوال کریں گے کہ تم نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیوں نہیں بتائی تھی. أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم چھپا رہے ہو ان لوگوں سے، لیکن اللہ تو تمہارے اعمال جانتا ہے، کہ تم سچائی کو جو تم چھپا رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا جاننے والا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان پر ہی ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے، ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ لوگ جو علم سے دور تھے، جن کو ان کتابوں کا علم نہیں تھا، ان پڑھ تھے، تو بے خبر تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گمانوں کے اوپر گزارا کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ علماء کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ کیا تھا، ایک علماء نے ان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے بخشوا لیے جائیں گے. جیسے کہ آج کل ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم تو امت مسلمہ سے ہیں تو ہم تو جائیں گے ہی نہیں جہنم میں، اور اگر گئے بھی تو ہم بخشوا لیے جائیں گے. یعنی کہ وہ ایک گمان میں تھے، اپنی خواہشات میں تھے وہ، کہ ہم تو جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے نہیں. اس بنا پہ وہ گناہ پہ گناہ نافرمانی کیے جا رہے تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے. اچھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس میں تحریف کر لی تھی اور اس کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈال دیا تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اس سے وہ پیسے بھی کما رہے تھے، یعنی لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کے اس سے کمائی بھی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمائی بھی ان کے لیے باعث ہلاکت ہے.
اور یہی کچھ آج کل ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کو اللہ کی آیات بیچ بیچ میں سے نکال کے دے دیتے ہیں اور اس پہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں اور جو لوگ اس کو ذریعہ معاش بنا رہے ہیں ان کے لیے وہ پیسہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اچھا، یہاں پہ یہود کیا کہتے تھے کہ جو ہے ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے اور پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ تم غلط کام کرتے رہو گے اور اس کے باوجود بھی تم بخشوا دیے جاؤ گے. اچھا، میں 1 منٹ کے لیے پاز کرتی ہوں، 1 سیکنڈ میں. شازی آپ ایک آدھ کنٹینیو کریں گی؟ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، یعنی خطیئہ کا سیئہ کا احاطہ کرنا، غلطی کرنا، اس پہ جم جانا. اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں تو کوئی غلطی کر کے اگر ہم اس پہ جم ہی جاتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں بار بار کرے جا رہے ہیں تو اصحاب النار والوں میں سے ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے، غلطی کرتا ہے مومن ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو پھسل رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے پھر کھڑا ہو رہا ہے پھر چل رہا ہے پھر پھسل رہا ہے. تم سے غلطیاں ہو توبہ کریں رجوع کریں، غلطی ہو توبہ کریں رجوع کریں. یہ ساری کی ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی غلطی نہ کریں، نہیں غلطی تو ہوگی لیکن اس پہ جمنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 82 سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. ان کے برخلاف کون سا گروہ ہے؟ دوسرا گروہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے. یہ کون ہے؟ اصحاب الجنہ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا ہے، یہ سیم ہمارے لیے ہے. اس کے پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نمبر 1. وبالوالدین احسان، احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ. تو اللہ کے بعد کس کا حق ہوا؟ والدین کا حق ہوا. وذی القربہ، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آ گئی. پھر یتیم اور مسکین ہے، یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا ہے، بھلی بات کرنا ہے، سچی بات کرنا ہے، غیبتیں نہیں کرنی، غصے نہیں کرنے، بہتان نہیں لگانے، الزام نہیں لگانے. پھر اس کے بعد آتا ہے واقعی الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ معاشرے کا اصل چہرہ کیا ہے جو ان چیزوں پہ قائم ہے؟ پہلے تو آپ شرک نہ کریں، پھر لوگوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کو، مساکین، یتیم. ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہو لیکن اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے اسی لیے آخر میں آ رہا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم. اس کے باوجود بھی تم نے منہ موڑ لیا. وانتم موردون، اور تم اصل میں ہو ہی منہ موڑنے والے. بنی اسرائیلیوں کی بات بتائی جا رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور دیکھو میں نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس کے گواہ بھی تھے. یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک پرومس یہ بھی لیا تھا کہ آپس میں نہیں لڑو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. تو ان میں جھگڑے ہوئے اور اس کی ہمیں روایت تاریخ موجود ہے باقاعدہ یہودیوں کی. کبھی موقع ملے تو سنیے گا، ڈاکٹر اسرار احمد کی سنیے گا، بڑی پریسائز اور اچھی ہے. اس وقت موقع نہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت لگ جائے گا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم. پھر تم ایسے لوگوں کو تم نے آپس میں قتل کیا، آپس میں ایک فرقے کو جیلا وطن بھی کیا، گناہ بھی کیا، زیادتی کے کام بھی کیے ان کے خلاف اور دوسرے کی طرفداری کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے بھی دیے. یعنی آپس میں 12 قبیلے ہیں، 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو نکال باہر کیا، آپس میں قتل غارت گری بھی ہو رہی. پہلے تو باہر نکلوا دیا، پھر ان کے فدیے دے کے ان کو واپس چھڑا بھی لیا، واپس بھی لے آئے. کھیل تماشا بنا دیا اللہ کے حکم. مزید اس کا ترجمہ پورا کرتی ہوں آیت کا. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام کیا گیا تھا بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہوئے، اور تم بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر کفر کرتے ہو. تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. آیت نمبر 58 میں ایک جو آیت کا ٹکڑا ہے نا کہ
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کسی حصے پہ تو تم ایمان لاتے اور کسی کا انکار کر دیتے. ہمارا معاملہ بھی سیم یہی، یقین جانے. جو اچھی اچھی وہ کہتے ہیں نا ایزی پیزی سی آیات ہیں، حکم کرنا آسان ہے، فوراً لے لیتے ہیں. جہاں مشکل آئی چھوڑ دیا، آگے پیچھے چلے گئے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، تو نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے ان کے رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا. بعض رسولوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا. اب دیکھیے یہ سیم اللہ رب العزت کیوں اتنی ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے تذکرے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے بعد امت ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، کسی عالم کو قتل کر دینا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب تو پیغمبر نہیں ہے نا، سڑک پہ کوئی عالم گاڑی میں بیٹھا ہے، موٹر سائیکل والا آتا ہے اور اس کو گولیاں چلا کر چلا جاتا ہے. ہم ڈٹو ان کو کاپی کر رہے ہیں، یہ سیم ٹو سیم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی ڈیٹیل میں بتایا. آپ دیکھیے قرآن میں بہت آیات ہیں بنی اسرائیل کو لے کے. فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون. جی ثنا کریں گی کنٹینیو آیت 88 سے؟ جی جی جی. جی. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کر دیا اور ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے. اچھا، جب پیغمبروں نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے دل پہ تو پردے ہیں. اس کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو بہت علم والے ہیں اور ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں تو تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی تو ہمیں تو ہدایت نہیں ملنی ہے. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی ہو، حالانکہ پہلے ہی خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے یہ پھر کفر کرنے لگے. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تو بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا، جبکہ ان کی اپنی کتاب کے اندر قرآن کا بھی ذکر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا. اور قرآن آنے سے پہلے وہ کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اپنا نبی بھیج جس کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کر کے کافروں پہ غالب آ جائے. لیکن جب قرآن آیا تو جب رسول بھی آگے قرآن بھی آگے تو انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ وہ اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا ہے، اس باعث یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، عذاب پر عذاب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو جب نبی آ گیا انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور اپنے نفسوں کو دنیا کے لیے بھیج دیا. تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. کیا ضد کیا تھی کہ آخری رسول ان میں سے کیوں نہیں آیا؟ اور یہ ضد تم اللہ سے باندھتے ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ فضل دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. حالانکہ وہ حق ہے. اچھا ان سے تو یہ دریافت کرے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے، وہ تورات ہو یا قرآن ہو. یعنی اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ اتارا گیا ہے. حالانکہ قرآن انہی باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جو تورات میں بھی بتائی جا رہی ہے. اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تم نبیوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر تم پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہو، اپنی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم جو ہے وہ نبیوں کا کیوں قتل کرتے ہو تم؟
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر تم نے پھر بھی بچڑوں کو پوجا، تم ہی ظالم ہے. یعنی اسی بات کو یہاں پہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچڑے کی بات پیچھے آئی تھی کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے بچڑا کو بنا کے اس کی پوجا کی تھی، اور ان کو یہاں پہ ظالم کہا جا رہا ہے. یعنی جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر کوئی طور کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی. بس اب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. بنی اسرائیل یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھیجے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کے ہمیں یہ احکام بتائے تو ہم ان کو مانیں گے. یعنی ان کی ایک اور حجت بازی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ توحید کو بنی اسرائیل کے اوپر اٹھا لیا، ان سے پکا وعدہ لیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے سن لیا، صرف اوپر سن لیا اور دل سے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اس کی وجہ سے کیا کیا اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، اور اس میں کیا ہوا کہ ان کا دل نہیں بدلا، عمل نہیں بدلا، یعنی دین کی بات نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا. اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا کیا ہوا، ان کے اوپر دل میں دوسری چیزوں کی محبت غالب آ گئی اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی مومن ہو، تمہارا ایمان کامل ایمان ہے، تو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ کی اطاعت سے دور کر رہا ہے؟ یہ صرف زبان سے جو ہے اطاعت کر رہے تھے. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، تو پھر موت کو مانگو تاکہ تم جنت میں جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی موت کو نہیں مانگیں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ ہی کو پائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہیں گے. یہ ہے زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہے. ان میں سے تو ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. جو یہ عمر دے بھی دی جائے انہیں تو ان کو عذاب سے نہیں چھڑایا جا سکتا. اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھنا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ 1000 سال تک یہ دنیا میں رہیں، لیکن جتنی لمبی عمر پالے اس کے باوجود بھی ان کو عذاب ملتا رہے گا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرین کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام اللہ کے حکم سے اتارا، جو پیغام اس کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو اور مومنوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہو، تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے نا، کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں نبی لایا گیا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن اللہ تعالیٰ خود ہے. یعنی جو اللہ کے بندوں سے بخش رکھتا ہے وہ اللہ بھی اس کا دشمن ہوتا ہے. یعنی اللہ کے فرشتے ہو گئے، یہاں پہ اللہ کے فرشتے ہو گئے، اللہ کے رسول ہو گئے.
اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جن کا انکار سوائے بدکاروں کو کوئی نہیں کرتا. اور اللہ نے بار بار جو ہے روشن دلیلیں بھیجی، لیکن ان لوگوں کے دل چونکہ سخت ہو گئے تھے تو اس کا انہوں نے بار بار انکار کیا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت سے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ تھے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی نبی ان کے پاس آیا اللہ کی کتاب کو لے کر تو ان لوگوں نے کتاب کو پیچھے پھینک دیا. کتاب کو پیچھے پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب کو بھلا دیا. اور ایسے ہو گئے کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے ہوں. اور اگر ہم آج کل اپنا اوپر رکھ کے دیکھیں اس آیت کو تو اس میں کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے بلا دیا. ہم قرآن کو ریڈ کر رہے ہوتے لیکن اس میں احکامات کیا ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. بعض دفعہ احکامات کو بھی جانتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی آخری عمر آئے گی تو ہم اس وقت عمل کریں گے، ابھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ اللہ کی کتاب سے وہ ایسے بیگانہ ہو گئے تھے کہ جیسے جانتے ہی نہیں تھے. اور ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے وہ جادو ٹونے میں لگ گئے تھے. یہ ایک وجہ بھی تھی ان کے زوال کی. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو کافی عروج حاصل ہو گیا تھا تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو میں لگ گئے تھے. اور اچھا اس چیز کے پیچھے کسی شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے. سلیمان نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ کفر شیطانوں کا تھا. یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسا جادو نہیں سکھایا تھا، لیکن یہ جو تھا جو شیاطین تھے ان کے زمانے میں جو وہ عمل کرتے تھے جادو کرتے تھے تو وہاں سے یہ اس کو کر رہے تھے. اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو آزمائش ہے تو کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے. اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے. اور بالیقین وہ جانتے ہیں کہ ان کے لینے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ کہ وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے دو فرشتے تو آئے تھے، ہاروت اور ماروت. وہ فرشتے ان لوگوں کو جادو نہیں سکھانا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ زبردستی ان سے جادو سیکھتے تھے. اور وہ جادو بھی اس لیے سیکھتے تھے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالی جا سکے. پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے. یعنی کہ اگر ان سب کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے تو ان کو یقیناً بہترین جو ہے وہ ثواب ملتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ان کو عزت سے پکارو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ ان کو طریقہ بتایا جا رہا ہے. مہمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے اور سننے کا جو ہے طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور آئینہ جو ہے یہ آداب کے خلاف لفظ ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں آئینہ کا مطلب ہے ہماری رعایت کرو، یعنی تو ہماری بات سنو.
تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ پکارو. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہاری رب کی کوئی بلائی نازل ہو، بلکہ ان سے حسد سے کیا ہو، بلکہ ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خصوصیت سے نوازتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے. اہل کتاب نہیں چاہتے تھے، مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پہ کوئی اللہ کا فضل ہو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اس آیت کو منسوخ کرتے ہیں بھلا دے، اس سے بہتر جیسی اور آیت ہم لے آتے ہیں. تو کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آیتیں آگے جا کے منسوخ ہو گئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم اسی جیسی اور آیت لے آتے ہیں یا پھر ان کو وہاں سے ہم منسوخ کر دیتے ہیں. اچھا، اور یہاں پہ یہ کہ اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ اگر تورات اللہ کی کتاب تھی تو قرآن کے آنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کے بعد یہ اور ہے کہ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اور تورات کے احکام میں فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں حجت نکالنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ اب قرآن کو اس طرح سے ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو ان سب باتوں کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت لے آئیں. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کہ تجھے علم ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور ولی نہیں ہے. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا، سنو ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیے تھے، اس طرح بار بار سوال نہیں کرو، اس طرح وہ روش نہیں اختیار کرو جو بنی اسرائیل کی تھی. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ان اہل کتاب سے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہونے کے حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا دیتے. یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا کہ ہمارے میں سے نبی کیوں نہیں آیا ہماری قوم میں سے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ حق ان کے پاس واضح تھا، لیکن اس کے باوجود بھی علماء جو تھے ان کے جو وہ حق کو واضح طور پہ نہیں بتاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف حسد اور بغض. کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ یقیناً ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد آگے بیان کیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اپنا تعلق جو اللہ سے جوڑو، اللہ سے کیسے جوڑو کہ نماز اور زکوٰۃ صدقات کا اہتمام کرو، اور ان سب کا جو تم اللہ کے پاس یقیناً پاؤ گے. اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ اداسی ہوگی. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ سب تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا. یعنی یہاں پہ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم صحیح ہیں اور نصرانی کہتے تھے ہم صحیح ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے لیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے. اگر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد جو ہے وہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور جو ہے ہمیں وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو جانے سے نہیں روکنا چاہیے. اور یہ سب لوگ، اور یہ جو تھے جو بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے گا، اللہ کے ذکر سے روکے گا، وہ سب سے بڑا وہ شخص ظالم ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اس کام سے رکنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ روحانی مرکز ہوتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں کے اندر فرقہ واریت نہیں ہو، کہ مسجد جو ہے وہ اللہ سے جوڑنے کی جگہ ہے، اور جس کام کے لیے مسجد بنی ہے بس وہاں پہ وہی کام ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ کے راستے سے روکیں گے لوگوں کو، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے.
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر میں منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ کشادگی اور وسعت دینے والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو نصارہ نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور جو تھا اس کا جو دوسرا حصہ تھا مغربی حصہ، وہ یہود نے اپنا حصہ بنایا ہوا تھا عبادت کے لیے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں نہیں بلکہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ وسعت والا ہے، اور ہر جگہ پہ اس کو ہمیں فرقہ واریت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولادیں نہیں بلکہ وہ تو پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجود ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی ان لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے دلوں میں یکساں ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ جو ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ ہو کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آگے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی۔ آپ یہود نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کو راہ راست پہ آنے کے لیے بھیجا، لیکن اگر راہ راست پہ نہیں آتے تو اس سے آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو جائیں ہوں گے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہے، اور آپ نے علم کے اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ کے کلام آنے کے بعد، اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی اگر اپنے نفس کی آپ نے پیروی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار نہیں ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کو صحیح پڑھتے ہیں اور اس کے احکامات پہ صحیح طور پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھیں گے تو وہی کامیاب ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، کفر سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ خاسرین میں سے نقصان اٹھانے والا ہے۔ سنا یہ آخری رکوع ہے، میں کروا دوں؟ جی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو دوبارہ نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ دیکھیے پارہ ختم ہو رہا ہے، شروع میں بات ہوئی تھی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی تھی، پھر ان کا رویہ بتایا گیا تھا، پھر حق اور باطل میں فرق کر کے بتایا گیا، اب دوبارہ ایک آیت آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے بریکٹ کے اندر کسی چیز کو بند کر دیا گیا۔ یہ دو آیتیں بالکل شروع میں بھی آئی تھی کہ آخرت کے دن سے ڈرنے کو کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ 5 چیزیں کام نہیں آئیں گی، اعمال ہی کام آئیں گے، اور نعمتیں میری یاد کرو۔ اب جیسے بریکٹ کلوز ہوتا ہے بالکل ویسے اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں، وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر انعام کی اور جو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ بہت زبردست آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، ساری کی ساری باتیں پوری کر۔ کتنی بڑی بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ آج ہم ہائی وے پہ ٹریول کرتے ہیں، جو سعودیہ میں یا دبئی وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں، وہ دیکھیں کیسا ریگستان ہوتا ہے۔ آپ گاڑی سے باہر اتر کے کھڑے ہوئے تو آپ کو 10 منٹ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو پیاس لگ جائے گی، آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، پہلی بات تو گرمی میں۔ تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے اوپر میں نے کیسی آزمائش ڈالی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا۔ دوسری آزمائش دیکھیں کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، ابھی بچہ چلنے پھرنے لائق ہوا ہے، ذرا 10-11 سال کو پہنچا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ بہت زبردست آیت ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب بندہ قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت نوازتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو میری نسل کا کیا ہوگا، یعنی اپنے اوپر نہیں خوش ہوگا کہ اچھا میں تو بھائی امام بن رہا ہوں لوگوں کا، فوراً سوال کرتے ہیں کہ میرے بعد میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین،
تو اللہ رب العزت فرمایا دیکھو جو تمہاری نسلوں میں بعد میں لوگ آئیں گے اگر وہ ظلم کریں گے تو میرا عہد ان سے نہیں ہے، ہاں جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو بھی میں نوازوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ مراد یہاں کیا ہے؟ بیت اللہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ للناسی امانا، ایک تو سب لوگوں کے لیے بیت اللہ، خاص یہاں پہ رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، دوسرا امن والی جگہ ہے۔ پھر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات کی گئی، اسی وجہ سے ہم عمرے کے بعد 2 رکعت وہاں پہ پڑھتے ہیں مقام ابراہیم سے کے پیچھے کھڑے ہو کر۔ اور کیا کرنا ہے؟ گھر کو طاہرہ بیتیا، میرے گھر کو مطہر رکھو، صاف ستھرا رکھو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو یقین جانے جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیے جب افطار ہوتی ہے اور افطار کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کس قدر گندگی ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی اگر راستے میں پڑی اور آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کے پیر کے نیچے وہ گٹھلی آ جائے، آپ کو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو صرف یہ ضروری نہیں ہے ہم سوچیں کہ وہاں پہ جو عملہ ہے وہ صاف کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی گھر ہے وہ، اللہ رب العزت کا گھر ہے، ہمارے لیے بھی مقدس ہے وہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کچرا چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ مطلب میں نے جوس کی بوتلیں تک الٹی پڑی دیکھی ہیں، جوس بہ رہا ہے ان سے، وہ تو صفائی کا نظام اتنا اچھا ہے کہ سمٹ جاتا ہے سارا۔ بس قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ پوری ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے اس آیت سے، اس میں تو ایک دعا ہے، یہ آپ نے دعا لکھی ہوئی دیکھی ہوئی ہوگی، کسی بھی شہر کی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو شروع میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ، دیکھیے آپ مکہ میں ہر طرح کے پھل مل جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں پوری دنیا کے پھل مل جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ ایسی دعا قبول فرمائی ہے کہ وہاں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے، حج پہ کتنی کثرت ہوتی ہے لوگوں کی، لاکھوں کی، اور یقین جانے جگہ جگہ آپ کو اللہ معاف فرمائے کھانا پڑا ہوا زمین پہ مل جائے گا، لوگوں کی تو بات ہی کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے، کہ مجھے بار بار پیج اسکرول کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کا حل نکالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا کو بھی انڈر لائن کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یعنی جب بھی کوئی نیک کام کریں، ایون کسی کو پانی بھی پلائیں نا، ایک تو اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ، دعا پڑھ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما، کھانا کھائیں، کوئی نیکی کریں، کھانا کھانے سے مراد ہے کھانا کھلائیں کسی کو، کوئی بھی نیکی کریں، ایون یہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ ہم دورہ قرآن ختم کریں گے، یہ پارا ختم ہوگا تب بھی ہم یہ دعا پڑھیں گے، تو نیک اعمال کو قبول کروانے کے لیے، قبولیت کے لیے دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ پوری دعا ہے، یہ جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا مزید کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب ان میں سے انہی میں سے رسول تھے، یعنی انہی میں سے، تو آپ دیکھیے نا کہ پیغمبر کہاں آئے؟ بنی اسماعیل میں آئے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، انہی میں سے پیغمبر، یہ بھی دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیت اللہ بناتے وقت انہوں نے مانگی تھی۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، ٹھیک، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے، دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو بحث بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے راستے کی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کو اچھا ہی تب لگے گا جب آپ عربی میں پڑھیں گے۔ اس قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں ایمان لے آیا رب العالمین کی۔ زبردست آیت ہے، الحمدللہ۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اس آیت کا حصہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جب ہماری روح قبض ہو تو حالت اسلام میں ہم ہوں۔
کیا حضرت یعقوب کے انتقال پر تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تل کا امت قد خلت، یہ تو ایک جماعت تھی وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے ہے، اب جو تم کمائی کرو گے تمہارے لیے، ولا تسلون عما كانوا يعملون، اور جو تم کرو گے تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس سے جو انہوں نے کیا۔ مراد یہ ہے کہ سارے قصے بتائے جا رہے ہیں، باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن کرنے والا کام کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ پونجی جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن آپ کو بتا رہا ہے، قصے بھی سنا رہا ہے، واعظ نصیحت بھی کر رہا ہے، ان سب کے بعد رویہ کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ جمع کرنا ہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ وقولوا آمنا، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، جو چیز ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑے تو وہ صریح اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے عنقریب آپ کی کفایت فرمائے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان کا اسٹینڈرڈ بتا دیا گیا کہ جو صحابہ کرام کا ایمان تھا نا، اگر ویسا ہی ایمان لا رہے ہیں یہ جو لوگ مدینے میں ہیں یا مکہ میں ہیں، تو ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ ادروائز صرف منافقت کے ساتھ ایمان لانا، یا جیسے یہودی ہیں نا، وہ صرف حضرت موسیٰ تک مانتے ہیں، کرسچنس حضرت عیسیٰ تک مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے وہ اس چیز سے خارج ہو گئے، نکل گئے۔ تو ویسا ہی ایمان لانا ہے کہ سارے پیغمبروں پر لانا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا رنگ ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ دیکھیے کسی چیز پر رنگ چڑھانا ہونا تو پہلے اس کا اپنا رنگ اتارنا پڑتا ہے۔ تو بڑی اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اگر میں نے آپ نے اپنے اوپر چڑھانا ہے، کہ رنگ کیا چڑھنا ہے؟ کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اسے اللہ یاد آئے۔ کوئی بہت فیشن کری ہوتی ہے نا خاتون، تو ہمیں اسے دیکھ کے کوئی ٹرینڈ یاد آتا ہے، کوئی فیشن، اس کے کپڑے دیکھ کے ہاں یہ چیز آج کوئی فیشن ہے، کسی نے بڑا اچھا ڈائی کیا ہو بالوں میں تو ہمیں ڈائی یاد، اچھا یہ فیشن ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، آپ کی دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے ان سے بات کر۔ ایسا ہوتا ہے نا، مومن تو ہے ہی وہ جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں۔ کوئی ایسی مہمان گھر آ جائے جس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو کھانا بھی رکھوں گی اور یہ مجھے 4 باتیں بھی سنا کر جائے گی، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ کوئی ایسی مہمان آتی ہے جس کو پتا ہے آپ خوش ہو گیا، آپ کو بھلے کھڑے ہو کے 2 گھنٹے پکانا پڑے گا، آپ خوش ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ نہ زبان سے مجھے تکلیف دے گی، نہ ہوتی ہے نا دوست، ہم ایک دوسرے کے برتن بھی دھو دیتے ہیں جا کے کسی دعوت میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جب ہم چلے جائیں گے، ابھی تو میری دوست خوش ہے، جب میں جاؤں گی پورا گھر پھیلا ہوگا، کچن بھرا ہوگا، چلو اس کے برتن بھی دھو جاؤ۔ تو آپ کچھ کمفرٹیبل زون ہوتے ہیں آپ کے۔ تو مومن وہی ہے جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کا رنگ وہی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، اور اس رنگ کو چڑھانے کے لیے اپنا رنگ اتارنا پڑتا ہے۔ تو گلاس میں کالا پانی بھی ڈالیں، سفید پانی بھی ڈالیں تو گڑبڑ رہے گی، کالا پانی ڈالنا چھوڑیں پھر سفید پانی ڈالیں تو گلاس شفاف ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ کون سی شہادت؟ یہ شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی شہادت کو چھپا رہے تھے، یہ ہم ابھی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اس شہادت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، ایک قوم تھی گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے مطابق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کچھ آیتیں بہت اچھی تھی، پارا الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ اچھا، میں نے فسیکفی کا مجھے لگتا ہے ایک آیت مس کر دی ہے میں نے، فإن آمنوا بمثل فسيكفيكهم اللہ، ترجمہ پڑھا ہے نا تو مجھے یہ لفظ ایسا لگا میں کیسے چھوڑ دیا۔ یہ عربی میں آپ پڑھیں تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں، قلت ہوگی۔ الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہمارا پارا اول مکمل ہوا، پہلا دن تھا تو تھوڑی سی چیزیں یقیناً اوپر نیچے ہوئی ہیں، اگلے دن سے انشاءاللہ اور تھوڑی سی چیزیں الائن ہو جائیں گی۔ تو میں بھی دعا پڑھتی ہوں، ثنا آپ بھی تھوڑی سی دعا پڑھا دیجیے گا۔ دعا یہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی ثنا کوئی دعا پڑھ دیجیے آپ بھی، تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں کلاس کو۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جی بارک اللہم سب کو
بارک اللہ بارک اللہ بارکم اللہ، یہ صحیح ہے، عربی میں بارکون صحیح ہے اللہ. الحمدللہ. بارکم اللہ. ہننا ہے، ساری خواتین بیٹھی ہیں. اللہ رب العزت قبول کرے. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.